سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد النور الوجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. الحمدللہ زمان اپنے احکام پر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے اللہ نے ہمیں رمضان کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اپنے کرم و رحم سے رمضان کی قیمتی ساعتیں نصیب فرمائیں. رمضان تو مقصد ایک ہی لے کر آیا ہے کہ وہ بندوں کو متقی بنا دے، یعنی وہ ساری صفات جو ایک متقی کے اندر ہونی چاہیے، اور اس ساری صفاتوں کو ریفریش کی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر کہ ایک ایک عادت انسان کو روزے کے ذریعے اس میں پیدا ہو جائے اور چلے. قرآن حکیم میں آتا ہے کہ آخرت میں جب بندہ پہنچے گا تو پہنچنے کے بعد وہ ایک عجیب و غریب سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وقت ضائع کر دیا. آج جب میں آخرت کے درجے پہ پہنچ گیا ہوں جس کے بارے میں تو مجھے بتاتا رہا، پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کتنا قیمتی وقت تھا جو تم نے مجھے دی، کتنی قیمتی عمر تھی جو تم نے مجھے عطا فرمائی، کتنی غنیمت تھا میرے لیے ہر چیز. میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا. اب تم مجھ پہ کرم فرما دے، کسی طرح مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ وقت ضائع نہیں کروں گا،
اب میں اچھے مال وہاں پہ کروں گا. یہ الفاظ ہیں جو قرآن نے بیان کیے ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس قیمتی عمر کو کھلواڑ سمجھتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں. سارا پورا مقصد اس زندگی کا ہمارے سامنے ایک ہے، وہ دنیا، کہ ہماری دنیا بن جائے، بس ایسی مستقل دنیا بن جائے کہ بس پورا آرام مجھے اس دنیا میں پہنچ جائے، جو کہ ناممکن چیز ہے. یہ تو ہے بیوقوفوں کی جنت ہے. سب سے بڑا بیوقوف انسان جن کا دماغ موقوف ہو چکا ہوتا ہے، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے حقیقت میں. حالانکہ صبح اور شام اس کی دنیا کی حقیقت کو اپنے سامنے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے اندر سے خواہش ختم نہیں ہوتی کہ بس یہ دنیا ہی ہے، اس میں جو بنا لیے تو بندہ کامیاب ہے. اس دنیا کو میں نے حاصل کیا تو بس ختم، بیکار ہے پھر تو زندگی جو اللہ نے ہمیں دی. فائدے کچھ نہیں زندگی کا، جا کے صبح دکان نہیں کھولی، کچھ مال کما کے نہیں لایا میرا بیٹا، کچھ پیسے میرے جیب میں نہیں ہے. فلاں دنیا کو میں نے اگر بلڈنگیں نہیں بنائی، دکانیں نہیں بنائی، کاروبار نہیں چلایا، میرے بیٹے اس قابل نہیں ہوئے. یہ کتنی بڑی فکر اور سوچ شیطان نے انسان کے ذہن میں پیدا کر دی ہے. اس سوچ کو سمجھانے کے لیے قرآن نے ہمیں احساس دلایا زندگی کے اندر کہ تم نے وہاں جا کے یہ بات کرنی ہے. پھر بہتر نہیں ہے کہ تم اس بات کو بھی سمجھ جاؤ کہ زندگی اس لیے نہیں رہے گی، زندگی تو گزارنی ہے، رہنا نہیں ہے. زندگی رہنے کی جگہ نہیں، گزارنے کی زندگی ہے. گزارنے میں اور رہنے میں بڑا فرق ہے. مسافر جو ہوتا ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے، رک نہیں رہا ہوتا. ہم مسافر ہیں، ہم رکنے تو ہے نہیں جگہ پر، ہم نے جو رکنا ہے تو ہماری منزل اور ہے. اللہ پاک پہ قرآن فرماتے کہ میں جواب دوں گا اس کا تمہیں، مجھے سب. جواب کیا ہے کہ کیا دنیا میں تمہیں اتنی زندگی نہیں دی گئی تھی کہ اگر تو نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت حاصل کرنا چاہتا، جو میں نے نصیحت کرنے والے تیرے پاس بھیجے تھے، نذیر و بشیر. ایسی ذاتیں آئیں ہمارے پاس، ایسی اللہ نے کتابیں ہمارے سامنے بھیجی. قرآن حکیم کیسے کیسے پرنٹ کے ساتھ، کیسی کیسی شکلوں کے ساتھ، کیسی جیسے جلدوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. ہزاروں قسم کے خوبصورت قرآن شریف ہمارے سامنے ہے. گھروں کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں جس میں قرآن نہ رکھا ہو. آپ سے دیکھیں تو یہ وہ ذریعہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے ہم یہ بات حاصل کرتے. ہم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو عمر تیرے پاس اینف تھی، اس عمر نے ضرور تو حاصل کر لیتا. جاءکم نذیر، یہ سب چیزیں جو میں نے تجھے بھیجی، رسول ہے، کتابیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے اب رمضان آیا، یہ سب ہمارے جاءکم نذیر. نذیر سے آپ سمجھیں کہ یہ پیغمبر جو دعوت لے کر آتے ہیں، قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نذیر، مبشر و نذیر کہتے ہیں نا. تو نذیر سے مطلب یہ نہیں ہے، یاد رکھیں، کہ وہ کوئی ہمیں بچھو سے، سانپوں سے یا کوئی
ایسی چیزوں سے ڈراتے ہیں جیسے بندہ شیر سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے. ایسے تھوڑی ڈراتے ہیں. انبیاء کو ایسے ڈراتے ہیں؟ نہیں. نذیر اس لیے کہا گیا ہے، ڈرانے والے اس لیے کہا گیا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کو نذیر کہا گیا کہ جو کام ہم اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، اس کے انجام سے ڈراتے ہیں. تو بیوقوف ہو، یہ تو کام کر رہا ہے، اس کا تو انجام بہت برا ہے، تو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. پھر سبحان اللہ، امام الانبیاء سے زیادہ کون جانتا ہو کہ جو آنکھوں سے دیکھتے رہے، جن کو آسمانوں کی سیر کرائے گی، جنت اور دوزخ دکھائے گی، اور خود پھر سبحان اللہ نبی قسم کے خود مشاہدات، زمین میں رہ کے آسمانوں کے مشاہدات. جو بات وہ فرمائیں گے اس سے بڑا کون ہوگا بتانے والا. تو نذیر اس لحاظ سے ہے کہ ہم ان چیزوں سے ڈرا رہے ہیں اور دیکھ کر آئے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے، اس کی سزا تو یہ ہے. تم سود کھا رہے ہو، اس کی سزا یہ ہے. تم بے حیائی کر رہے ہو، اس کی سزا یہ ہے. تم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق نہیں گزارے، تمہارے بچے ویسے نہیں ہیں، تمہارے گھرانے ویسے نہیں ہیں. تو ڈرا اس چیز سے دیں گے جس کاموں میں تم پھنسے ہوئے ہو اس کے انجام بہت خطرناک، ان کے انجاموں سے ڈراتے ہیں، اس کے رزلٹ سے ڈراتے ہیں. انبیاء بھی، انبیاء کے وارثین بھی، مبلغین حق بھی، جن کو اللہ والا کہا جاتا ہے. تو وہ انجام جو ہے ان چیزوں کا، اس سے ڈراتے ہیں کہ بھئی غلط چیزیں ہیں. وہ کوئی دشمنی نہیں کر رہے آپ کے ساتھ، وہ آپ پہ طنز نہیں کر رہے. تو آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں ایک چیز سے کہ بہت جلدی عمر کس سے نکل جائیں گی آپ، تو یہ چیزیں پہنچنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے کہا جاتا ہے نذیر. لیکن اس کے بارے میں قرآن نے عجیب بات کی ہے. دیکھیں کہ ڈر سمجھنے والی، نصیحت کو سمجھنے والے جو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کو نذیر ہے. اللہ پاک نے قرآن کی شروع میں اس کے بارے میں بات کی ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ کچھ لوگ اتنے ڈٹ گئے ہیں انکار کرنے میں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب ان کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ آپ یعنی کوئی نبی بھی آئے، کوئی مبلغ بھی آئے، نبی کے وارثین بھی آئیں، وہ ان کو کتنا بھی سمجھانا چاہیں، ڈرانا چاہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نصیحت قبول کون ہے؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ گناہ نافرمانی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ضدی، ضدی لوگ جیسے کفار ہوتے ہیں، وہ ضد پہ جڑ جاتے ہیں، ان میں کبر ہوتا ہے، ان میں اکڑ ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، مستی ہوتی ہیں ان کے دنیا کی، نشے ہوتے ہیں. وہ اپنی ضد میں اڑے ہوتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور جانتے ہیں کہ بھائی سمجھانے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی ہے. وہ ضد پہ اڑ جاتا ہے. یہ جو بہت خطرناک لائن کتنے لکھے ہیں، یہ جو فکر ہے نا کتنے لکھے ہے. چھوڑو یار، بہت بس اپنا کام کرو. تو یار دکن اسی آدمی باتیں ہو، کیا باتیں کرتے ہو دنیا میں یار، کیسی چیزیں ہیں. آج اس قسم کے ذہن کے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، یاد رکھنا آپ. تبھی تو دنیا کی شکلیں بدلنا شروع ہوئی ہیں. اب یہ ذہن ڈیولپ ہو چکا ہے بہت زیادہ، جس کو روشن خیال کہتے ہیں لوگوں کو. تناسب ان کا بہت زیادہ ہو گیا ہے، ان لوگوں کا بڑھ گیا ہے تناسب اس قسم کے لوگوں کا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیا ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ کیسے کرتے ہیں. وہ تو زمانہ تھا یہ لوگ ایسے کرتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں رہا.
زمانہ بدل گیا بھائی، زمانے کے ساتھ چلیں. ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, سوچو. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ڈٹ گئے ہیں ضد کے اوپر. اور دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں کہ ان کو بیچاروں غفلت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، تھوڑے ماحول کی وجہ سے پھسلے ہوتے ہیں. ضدی نہیں ہوتے، پھسلے ہوتے ہیں بس. وہ غفلت کی وجہ سے جی انشاءاللہ جی کریں گے، ہاں جی بس. اس قسم کی ان کے اندر فیلنگ بندے غافلی قسم کے ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے ان میں تھوڑی. تو ان کا حساب قرآن بتاتا ہے کہ بھائی جس ان کو سمجھایا جاتا ہے تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. جیسے اب ہم رمضان آئے، الحمدللہ رمضان میں لوگوں کو جگانے کے لیے آئے جس کے اندر غفلت تھی، سستی تھی. الحمدللہ بس پڑھیں گے جی نماز، ہاں جائیں گے جی، تسلیم کرتے ہیں کسی کو یہ گناہ ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں گناہ ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم گناہ کر رہے ہیں، تو جائز سمجھ کے کرتے ہیں ان کاموں کو. جی جانا پڑے گا باہر، عورت نہیں نکلے گی تو کام کیسے بنے گا، یہ کام نہیں کریں گی تو وہ کیسے ہوگا. وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں. لیکن دوسرے انسان جو ہے وہ کر جاتے ہیں بیچارے غفلت کی وجہ سے، لیکن وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی جی واقعی ہم غلط کر رہے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں. یہ دوسرا گناہ ہے. ان کو سمجھانے کے لیے نظیر ان پر جب بات کی جاتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں. لیکن دوسری قوم جو ہے ضد پہ ہے، جو گناہ پہ ضد سخت کرتے ہیں کہ نہیں یہ حق ٹھیک ہے، کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے چاہیے نکلنا پڑے گا جی، ان کو بھی باہر کام کرنا پڑے گا ان کو بھی. ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ کوئی بھی نصیحت کرنے والا آ جائے ان لوگوں کے دلوں پہ، یہ نہیں کریں گے، اور پھر اس کی سزا اللہ نے بتائی بڑی زبردست سزا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے کی چیزوں کو بھیجی تھیں، وجاءکم نذیر جو ہم نے بھیجی تھیں کہ چیزیں قرآن نے بتایا نا پہلے کہ تم نے نصیحت کیوں نہیں لی تھی جب میں نے نصیحت کرنے والے تمہارے پاس بھیجے تھے. قرآن نصیحت کرنے والا ہے، انبیاء نصیحت کرنے والے ہیں، ان کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس. علماء حق ہیں. رمضان ہے، میں نے بتایا رمضان تو لعلکم تتقون ہے. بتا ہمیں تو یہ تو بنانے ہی آیا یہ چیز، تو وہ لوگ تو کبھی نہیں بنیں گے اس رمضان سے، کیونکہ وہ تو ضد پہ کہتے ہیں نہیں جی بہت ہی سمجھیں ٹھیک ہے جی رکھ لیا روزہ تو رکھ لیا ٹھیک ہے، روزہ ہی نہیں ہے. ان کو نہیں پتا تقویٰ کیا ہوتا ہے، متقی کون ہوتے ہیں، رمضان کا مطلب کیا ہے، روزہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں. they don't know about it. بس صبح اگر بیچ میں ان میں سے روشن خیال لوگ جو ہیں، روشن خیال مرد عورتیں، بس صبح سحری کیے ہوئے پھر اپنے کاموں میں لگے، تو روٹین لائف ان کی بالکل اسی طرح گناہوں سے بھری بے حائل زندگی بالکل اسی بچار رہے ہوں گے. آگے پھر شام کو تو کتنے روٹی کی بنائی کی ہے، کھا لیا اور ٹیک ہوئی تو بس یہ ان کا روزہ ہے. کیوں کہ اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم. تین جزائی ہیں ہمارے، جس سے انسان پتہ ہے، کان ہے، آنکھ ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ کے حق کو تسلیم کرتا ہے وہ انسان کے دل ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے عذاب میں عظیم یہ ہے ان پر کہ سارے عذاب اس سے نکلیں گے کہ یہ جو سورسز میں نے تمہیں دی ہیں، کان اور تمہاری جو آنکھیں، بہت بڑی سورس ہے. اور تیسرا دل، حق کو سمجھنے کے لیے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، حق کو قبول کرنے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے ختم اللہ علیہ، میں نے ٹھپا لگا دیتا ہوں، سیل کر دیتا ہوں، بس پھر بکھر جاتے ہیں. پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں، بس پھر گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی بھی سمجھایا اس کو، وہ پھر کیوں اللہ نے اس کو ختم کر دیا. آج یہ کیوں کیے کہ ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے نہیں کیا. یہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کیا جائے، خود ہی انہوں نے رمضان ہے، رمضان کو ہی نہیں سمجھا، مقصد نہیں سمجھا رمضان کا. 30 دن کو معمولی چیزیں اللہ تعالیٰ پریکٹس کر. 30 دن اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک ایسا عمل کرا رہا ہے روزہ کہ جس میں کوئی چیز بھی ایسی پوشیدہ نہیں جو ہمیں متقی نہ بنا دے.
کوئی چیز بھی ایسی باقی نہیں رہ سکتی رمضان آنے کے بعد کہ انسان متقی نہ بنے. لوگوں نے جب تسلیم ہی نہیں کرنا رمضان کو تسلیم ہی نہیں کیا انہوں نے، تو بس کبھی روزہ رکھ لیا تو یہ صبح شام کھایا، صبح چھوڑا شام کو کھایا، وہ ختم. باقی سب کوئی نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ. تو اس کے لیے اللہ کا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ ہدایت فرمائے کہ جو آخر تم نے تم بھیجا جاکم نذیر کہ آئے نہیں تھے تمہارے پاس یہ چیزیں، تم سمجھے کیوں نہیں پیش. اللہ تعالیٰ کہے گا اب وقت تو گزر گیا. یہ جو وقت گزرنے کا جو کہا ہے نا قرآن نے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھو. یہ رمضان گزر گیا ہے، اگر ہم نے رمضان گزارا یہ وقت گزر گیا ہے، اس کے بعد سے بہت سخت پچھتاوا ہوتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، عبد المالک دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ، بہت بڑے بزرگ گزرے. شاید کہ قصہ پہلے میں نے آپ کو سنایا مالک بن دینار. تو بصرے کی بازار میں جا رہے تھے، آپ کو دل کیا کہ انجیر کھاؤں. فقیر آدمی تھے، دل میں خواہش پیدا ہوئی انجیر کھانے کی. ہر ایک آدمی نے پیدا ہو جاتی خواہش، چلو آج روزے میں یہ کھائیں، چلو آج روزہ. انسان کا دل کرتا ہے. خواہش جو پیدا ہوئی تو سامنے دکان تھی، اس کے پاس انجیر تھی. تو اللہ علیہ نشان عجیب ہی ہوتی ہے نا سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں تم نے کہا کہ بھائی دکاندار سے کہا کہ یہ میرے جوتے کے بدلے لے لو، مجھے کچھ انجیریں دے دو. اور جوتے بھی کیا ہوں گے فقیر کے، مجھے آپ بتائیں. ٹوٹے جوتے نہ تسمے ہوں گے نہ اس کو کچھ ہوگا، بیچارہ جوتے کیسے ہوں گے. انہوں نے کہا یہ بھائی جیل دے دو تازی، اور یہ جوتے لے لو، اس کے بدلے پیسے نہیں. تو اس نے دکاندار نے اوپر سے نیچے دیکھا، جوتوں کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ بھائی آگے چلے، آگے یہاں نہیں ایسے کام چلتا ہے، کچھ نہیں ملتا یہاں، ایسی چیزیں نہیں ملتی. کیا بات کر رہے ہیں، چلیں آگے نکلیں. تو چل پڑے. ساتھ ہی کوئی شخص کھڑا تھا، باشعور عقل مند آدمی تھا. اس نے وہ تم اس کو پہچانے نہیں کون ہے یہ؟ کہتا نہیں کون ہے یہ؟ تو بیوقوف، یہ تو اللہ کا ولی، ہاتھ اٹھا دے تو بارش شروع ہو جائے گی. یہ تو بہت بڑا اللہ کا نیک انسان ہے. یہ کیا تم نے کیا نام ہے؟ کہتا مالک بن. ہاں یہ مالک بن دینار ہے. کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے نام بھی مشہور کر دیتے ہیں نا. اچھا یہ وہ ہیں. تو وہ چل پڑے تھے. اب اس نے آدمی بھیجے پیچھے. انجیر تم نے تو 2-3 انجیریں مانگے تھے، ٹوکرے بھر دیے اس انجیر کے. وہ بھیجا اس نے کہ جب ان کو دیا، ان سے کہا خدا کے واسطے اس کو قبول کر لیں آپ، اور مجھے اپنے جوتے دے دیں. باغ لوگ تو آگے نکل گئے تھے. حضرت کیا بات؟ کہتے یہ ٹکڑا لے لیں، ان کے ہمیں جوتے دے دیں. تو نے بڑی پیاری بات کی کہ تب جو جوتوں کی قیمت نہیں پہچان چکا تو وہ وقت گزر گیا. تو ان جوتوں کی قیمت نہیں پہچانی، وقت گزر گیا اور آپ آگے نکل گئے. تو میرے بھائیو، ہم نے رمضان کی قیمت ہی نہیں پہچانی، رمضان تو گزر گیا. اب ہم ان لوگوں میں بن جائیں گے کہ جب جا کے روز قیامت میں یہ بات کریں گے اللہ دوبارہ بھیج دے. کہ قرآن نے یہ لفظ دیا دوبارہ بھیج دے، تو اللہ کہے گا جاءکم نذیر، تو تیرے پاس میں نے رمضان نہیں بھیجا تھا؟ رمضان تیرے ساتھ نہیں آیا تھا؟ متقیوں کی سب سے اہم چیز جو ہے یاد رکھیے رمضان کے اندر وہ ہمیں پریکٹس کرائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وقت کی قدر، احساس وقت. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ٹائم وقت کو استعمال کرنا. دیکھیں یہ اسی سے پورا روزہ بنتا ہے ہمارا. کیسے اوقات ڈسپلن ہو جاتے ہیں ہمارے روزے کے اندر، آپ غور کریں. کس قدر ڈسپلن آتا ہے ہمارے رمضان کے اندر. اٹھنے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، روزہ کھولنے کا ٹائم، اس سے زیادہ یہ تو کھانے کے لیے تو نہیں نا، عبادات کے ٹائم. ایسا ڈسپلن آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں 30 دن کے اندر. پھر زور کا ٹائم ہے، نماز کس کا ٹائم ہے، پھر اب تسبیح کر لیتے ہیں. یعنی اتنا احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ یار ایام معدودات اللہ نے اس کو کہا ہے رمضان کو، یہ خاص اشارہ کیا ہے.
کہ زندگی بھی تیری چند دنوں کی ہے، تو جب یہ چند دنوں کے تجھے رمضان دیے، ایام معدودات کی اشارہ کرنا ہے کہ تو اس پہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ چلو یار تھوڑے دن ہے نا، 30 دن ہے پورے کر لیں، لیکن اس میں کتنے قرآن ختم کرنے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں 10 قرآن ختم کیے، کوئی کہتا ہے میں 15 قرآن ختم کیے، کوئی کہتا ہے جی میں اتنا کیا، وہ کہتا ہے میں اتنا فلاں وظیفے تھی، اتنا میں نفل پڑھے۔ ہے ہوتے ہی کہتے نہیں ہم لوگ، عام دنوں سے نہیں کہتے، کیونکہ احساس پیدا کر دیا ہے روزے نے کہ وقت تھوڑا ہے، اس میں کماؤ، اور کمائی کا جو اس میں اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈ رکھا ہے وہ 70 گنا ہے کہ آج جو فرض پڑھ لے گا 70 فرضوں کا ثواب، نفل کر لے گا تو فرض کا ثواب۔ یہ لاج دیا تاکہ پریکٹس ہو جائے۔ کیسا لاج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نفل بھی نہ چھوڑے انسان، سنتیں بھی نہ چھوڑے۔ تو عام دنوں تو بڑے فرض پیچھے بھاگ گئے، نہیں جی یہ تو غیر ضروری ہے، اس کا غیر مقدر غیر مقدر کے چکر میں نفل ہے۔ یہاں احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ زندگی جو ہے چند دنوں کے، ایام معدودات، جس طرح روزے چند دنوں کے ہیں، اس چند دنوں کی وجہ سے تو کوشش پوری کر رہے کہ پورا ثواب لے لوں، تو دیکھو یہ چند دن صرف رمضان کی نہیں، زندگی کے تیرے چند دن ایسے ہی ہے، پوری زندگی میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ جس میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ میں وقت نہ ضائع کروں، اور وہ اس کو رمضان کی طرح قیمتی سمجھتا ہے، اور اس کا ڈسپلن وقت کا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں احساس پیدا ہو چکا ہے، ایک فکر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ فکر اس کو کہتے ہیں لمحہ فکر، یعنی وہ لمحہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جس کے اندر وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے وقت نہ ضائع کروں، مجھے کچھ حاصل کرنی چاہیے، چیز کچھ نہ کچھ میں عبادت کرتا رہوں۔ یہ سب سے بڑے احساس یہ رمضان پیدا کرتا ہے۔ نفل چھوڑنے کا دل کرتا ہے اس کو، نہیں یار اس میں ثواب ہے کیسے چھوڑ دوں، نہ کسی سنت کو چھوڑنے کا کہ یار اس میں بڑا ثواب ہے، کیونکہ اب جو کر رہے ہیں سارا کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں نا رمضان میں۔ کیا نفل پڑھو کیونکہ تو فرض کا ثواب ہے، 20 صحابی کو لگا دیا اس چکر میں، 20 کرا دی رات کو اللہ تعالیٰ نے۔ آمدنی میں تو 4 ہی ہے، 7 ہے، کتنی نماز ہے؟ تو احساس اجاگر کر دیا رمضان نے، ہمارا روزے نے، کہ بھائی یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس کو جو ہے سمجھو، اس کو ضائع نہ کرو۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے انسان میں تو متقی بن جاتا ہے۔ تو بہت بڑی چیز جو رمضان ہمیں سکھا رہا ہے، جو رمضان ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ ہے ڈسپلن آف لائف۔ ایک مومن کی زندگی جو ہے فل ڈسپلن والی ہوتی ہے، پور ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، سونے کا ٹائم بھی ہوتا ہے اس کے پاس، کھانے کا ٹائم بھی اس کے پاس ہوتا ہے، کام کر۔ جبھی تو رمضان کے اندر اللہ چھٹی نہیں دی کہ بھائی 30 دن بس کام وام بند کر دو اپنے، بس بیٹھ جاؤ گھر میں اور عبادت کرو، بالکل نہیں ہوا۔ ہمارے دیکھ جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں بدل ہوئی ہے رمضان کے اندر، روزے کے ساتھ کسی کام کو چھٹی نہیں ہے، مستقل اپنے کاموں پہ لگے رہو، کیونکہ ڈسپلن دیا گیا ہے۔ ان کی لائف ہر چیز کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو کوئی باہر کا کام یا کوئی ذمہ داری ہے گھر کے لیے خرچہ لانے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، تو اس سے اس کی زندگی میں ڈسٹربنس آئے کو اپنا اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی عبادات کو چھوڑ دے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے۔ جیسے ہم روزے کے اندر نہیں چھوڑتے، پورا کام ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں پیاس بھوک سب ہمارے ساتھ ہے، لیکن نوکری پہ جاتے ہیں، مزدوری پہ جاتے ہیں، کام پورا کرتے ہیں، ٹیکسی بھی چلاتے ہیں، دیکھ لیں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ہی چھوڑ دیں، وہ کہے جی میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کام نہیں کرنا، حکم ہی نہیں اس چیز کی، کام بھی کرنا ہے یار اپنے روزہ۔ کوئی اور تھا ایسی کہ میں کھانا نہ بناؤں، میرا تو روزہ ہے، مجھے کیا سالن بناؤں کھانا، میرا روزہ ہے، گھر کے کام کاج کیوں کروں، میرا روزہ ہے، کہیں ایسی شرط نہیں ہے روزے کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ ڈسپلن تو سکھا رہا ہے ہمیں روزہ، پوری لائف کے لیے ہمیں یہی تو سبق دے رہا ہے، یہی لمحہ فکر پیدا کر رہے ہیں ہمارا۔ اس کے بارے میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تفکر ساعۃ خیر من عبادت سننا، کہ ایک لمحے کا اگر یہ فکر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میں وقت ضائع نہ کروں، یہ فکر
کہ وقت ضائع نہ کروں والا فکر جو پیدا ہو جاتا ہے اس میں، یہ فکر اور فکر کرتا ہے اس چیز پہ، یار میں اپنا ڈسپلن کروں، اس تک میں یہ کروں گا، اس وقت میں یہ کرنا چاہیے، میں نے کوئی وقت تو ضائع نہیں کیا. جیسے آپ ہم نے ڈسپلن پورا کیا، 15 سپارے پڑھ سکتے ہیں، 10 سپارے پڑھ سکتے ہیں، 5 سپارے ہم پڑھ سکتے ہیں، 3 ہم پڑھ سکتے ہیں، تو پوری لائف میں کیا ہم پورے مہینے میں ایک قرآن بھی نہیں ختم کر سکتے؟ 20 تراویح ہم پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہم عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے جا کے چند نفل؟ ساری رات جاگ سکتے ہیں، ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، تو کیا عام دنوں کی ہم تہجد کے لیے فجر کے لیے نہیں پڑھ سکتے، فجر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ سحری کے لیے اٹھ سکتے ہیں کھانے کے لیے، کہ نہیں کھائیں گے تو بھوکے رہیں گے، کھانا چاہیے، تو اس میں اللہ نے ثواب کا راج ڈال دیا کہ بہترین موقع ہے اس وقت دعا مانگنے کا، سحور کا ٹائم، صبح کا ٹائم دسترس کھولتے ہو، اس میں برکتیں رکھی تاکہ پریکٹس پڑ جائے، ہمیں اٹھیں ہم اس وقت تہجد کو عادت ڈال رہے ہیں اپنے آپ میں. تہجد جیسی اتنی بڑی عبادت جو ہے کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے مجھے بتائیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ لیکن اس میں رمضان نے 100% لوگوں کو تہجد گزار بنا دیا. اس وقت تو کھانا بھی ہے آپ نے، تہجد کے وقت تو کھانا ہوتا ہے، تہجد کا آپ نے پینا ہوتا ہے، ہر چیز تہجد کے وقت کر رہے ہیں، تو اس میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تہجد کا ثواب ملے گا. یہ پریکٹس کرا دے اللہ پاک کہ تم فجر کے لیے اٹھ رہے ہے تو فجر سے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جا، وہ ٹائم ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ آسانی اللہ پاک نے پیدا کر دی. عشاء کے بعد سونے سے پہلے تو پڑھ لے تہجد کی نفل، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، جتنی اللہ توفیق دے تو تہجد گزار ہو جائے گا. تو پورا ڈسپلن دیا کہ جب ہم 30 دن ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو باقی زندگی اس طرح ڈسپلن سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ پیٹ کو بھوکا رکھا ہے، نفس کو آدمی کو اس لیے رکھا کہ فضول کام نہیں لگتا نا. جا کے کبھی اس دکان پہ بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ کوئی ٹائم نہیں ہے، اس سے جا کے بات کر رہے ہیں، جی ریٹائر ہو گئے، ادھر دیکھ کے اس دکان پہ جا کے شاپنگ کر رہے ہیں، نہیں تو کچھ وہ تصویریں دیکھنا شروع کر دیں، گھروں کے ڈبے رکھے ہیں ان میں شروع ہو گئے باتیں کرنے، وقت گزارنا. تو کہتے ہیں وقت گزاری، مومن کے لیے وقت گزاری تو ہے ہی نہیں بھائیو. یہی تو وہ میں نے قرآن آپ کو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اس وقت جو میں نے تجھے عمر دی تھی تم نے تو اس کو ضائع کیا ہے، اور عمر کے ساتھ وجاک کو نصیحت میں نے چیزیں ہی بھیجی تھی جو تجھے احساس دلا رہی تھی کہ تو وقت ضائع کر رہا ہے، سب کو تم نے اگنور کیا. تو اب تو وقت یہ آ گیا کہ پک بکتی عذاب ہمیشہ کے لیے، چک عذاب قرآن کہتا ہے. اب عذاب میں تھے ہمیشہ کے لیے، تو پیچھے کی بات کیا کرتا ہے؟ تو سب سے بڑا جو رمضان نے ہمیں یہ احساس پیدا کیا ہے کہ ڈسپلن پیدا کرو. دیکھیں اب کیا حال ہوگا، ہم اپنے آپ کو جانچ لیں. آج الحمدللہ 27واں روزہ ہو گیا ہے، 2-3 روزے اور ہیں. جیسے ہی روزے ختم ہو گئی نا تو آپ دیکھیے گا اپنی زندگی میں کہ تجزیہ کر لیں کہ کیا سب سے بڑا سبق جو تھا رمضان کا، روزے کے متقی بننے کے لیے، ڈسپلن لائف، کیا وہی روٹین ہماری چل رہی ہے یا چینج ہو گئی؟ ایک دم جیسے آدمی قید سے نکلتا ہے نا اس طرح نکلیں گے، اور رمضان سے کڑک سے بہت پھر ایک پہلا دن آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا دن ہی آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ڈسپلن ختم ہو جائے گا. کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی بیٹھا ہوگا، کوئی کسی طرح کھا لیا ہوگا، بالکل روٹین آف لائف چینج ہو گئی. خبردار یہ نہ کرنا، پھر ہو جائے گی. آپ ڈسپلن ضائع نہیں کرنا، اس کو لے کے چلنا ہے ہم نے. انہی اوقاتوں کو قائم رکھیں، انہی اوقاتوں کے ساتھ چلنا ہے. کم کر دیں بے شک، دیکھیں کم کر دیں بے شک. اب 5 قرآن نہ پڑھیں تو کم سے کم آدھا سپارہ ہی پڑھ لیں، لیکن ڈسپلن قائم رکھیں. اوقات اس طرح ذکر الہی کے لیے بنائیں. آپ بیٹھتے رہیں 30 دن میرے ساتھ صبح اور شام، اس پہ پابندی رکھیں. اس وقت کو یہ اللہ نے ہمیں پابند کرنے کے لیے عادت ڈالی ہے کہ ہم اثر کے بیٹھ کے ذکر کرتے تھے. سب سے قیمتی وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام کو ذکر اتنا بڑا ہے، قرآن نے کئی جگہ قرآن نے فرمایا اس کو آپ کا صبح بکر سیرہ، صبح بکر سیرہ، صبح اور شام میں ذکر. کتنے نام ہوں گے اس میں ہم نہیں جان سکتے، جس کی پابندی رکھنی پڑے گی. ہمیں صبح وقت ذکر میں گزاریں گے اور شام کے وقت کے ذکر میں گزاریں گے. 2 وقت ہمارے قائم ہو گئے کہ ہمارا دن کا حصہ یہ جو صبح کو شام کو ہوگا، ہر حالت میں ہم ڈسپلن کرنا ہے اس کو. یہ نہیں بس رمضان کے لیے تھا، کمانے کے لیے تھا، نہیں. اصل کمائی تو آخرت کی ہے. رمضان تو گیا، ہمیں عادت ڈالنے کے لیے آیا تھا. رمضان تو چلا جائے گا، تو عادت ڈالنے کے لیے آیا تھا. تو اس کو قائم رکھنا ہے ہم نے ان چیزوں کو. اسی طریقے سے ہم ترتیب سے اٹھیں گے، اپنے فجر پہ بالکل اس طرح اٹھیں آپ.
اسی طرح نماز کا اہتمام کریں. نماز کے بعد جو ہم کام کرتے تھے اب جو رمضان میں کرتے تھے وہی کام پھر کریں. رمضان کے بعد کوئی تسبیحات کرتے تھے یا یہ معمول تھا بنایا ہم نے. وقت ہم نے سکھا دیا. ہم ضائع کرتے ہیں رمضان میں. ہر آدمی کی کسی ایجاد زیادہ کر لیں, کچھ تھوڑا اور قرآن پڑھ لی یا تھوڑا اور تسبیح کر لی, چلو ذکر کر لیں. بہت سے لوگ اس لیے بیٹھیں گے میرے ساتھ ذکر میں شام کو کہ چلو رمضان ہے یار شام کو ذکر ہی کرتے ہیں, اس کے بعد ثواب تو ملے گا. تو یہ عادت ڈالنے کے لیے تو ثواب ساری زندگی کے لیے چاہیے, صرف رمضان کے لیے نہیں چاہیے. اصل ثواب تو کام آئے گا آخرت میں, جس کے لیے میں نے عادت پڑھی قرآن کی آپ کہ جاکم نذیرا, یہ آیا اس لیے تھا رمضان تمہیں ڈرانے کے لیے. تو ان ڈرنے والوں میں نہ ہو جو ضدی ہیں. حتی ڈر میں جو رمضان کے اندر بھی قدر نہیں کی اللہ کی اس ڈرانے والے کی. جو رمضان ہے یہ ڈرانے والا تھا جسے نبی آتا ہے. ان لوگوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی, دھتکار دیا تھا نبیوں کو, تو کتنی بڑی سزائیں ملی تھی. آج ہم وہ لوگ ہیں جو ہم رمضان کو دھتکار رہے ہیں, قدر نہیں کر رہے, اس کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے, وہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم کرتے تھے. یہ سوچتے کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی نہیں جی, وہی حرام, وہی بے حیائی, وہی سب کچھ, وہی اللہ کے احکامات کے خلاف کام. مومن تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اپنی شریعت کے بغیر. وہ میں کون ہے کہنے والے جی زمانہ ایسے ہی ہے تو فلاں ایسا, تو کوئی حرج نہیں جی, بچے ہیں جی آئے ہو جائے. ہم اپنا قانون بنا رہے ہیں, اپنی شریعت بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول, ہم تو کلمہ یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق چلیں گے, تیرے رسول کی طریقے کے مطابق چلیں گے. کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور قانون اپنا بنا رہے ہیں. بچے نے جی کی فرق پڑتا نہیں جی, زمانے میں ہے یہ کیا ہو گیا, یہ کام کر لیں گے. تو جس کے بغیر گزارا نہیں جی, کہ زندگی مومن کی نہیں ہے. ہر چیز کی گائیڈنس ہمیں جو ملے گی وہ قرآن اور سنت سے ملتی ہے. تو یہ ہمیں سیکھے ڈسپلن پیدا کریں کہ صبح اٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, پھر قرآن کی تلاوت کریں گے. نہیں کرنا 5 قرآن, تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کریں گے. دوپہر کا جو آپ کا معمول تھا رمضان کے اندر ویسے ہی بنائیں, دوبارہ کیسے گزاریں گے, اور اس دن کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسے رمضان کا اندر قیمتی تھا. ہم نے وقت ضائع کرنے کو بری چیز سمجھتے تھے, تو اس کو ویسے ہی سمجھیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں فضول باتوں میں, فضول چیزیں دیکھنے میں. پھر کہیں جس طرح رمضان میں ہم ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتے, تو ہمیں چاہیے کہ یہ مستقل کے اندر ہماری چیز آنی چاہیے. دوستیں کم ہو, خام کٹیلی ہو, عورتیں ہزاروں گروپ بنائے عورتوں نے باتیں مارنے کے لیے, بیٹھ کے چگلیاں کرتی ہیں خاوندوں کی, ادھر کی ادھر کی, فلاں میٹنگیں کر رہے ہیں, فلاں جی گیدرنگ ہو رہی ہے ہماری, یہ ہو رہی ہے فلاں. کوئی چیز بکواس ہے سب چیزیں. رمضان ہوئی کوئی گیدرنگ آپ کی, رمضان ہوگی اپنی میٹنگ ایسے بیٹھ کے عورتوں نے آپس میں, سب بکواس بازی ہے. اپنی زندگی کو ویسے بنائیں جیسے رمضان میں گزاری ہے. الحمدللہ ڈسپلن دی ہے, اس ڈسپلن کو قائم کریں. اگلے دن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فرق آ جائے گا, لیکن فرق آنا نہیں چاہیے. الحمدللہ جس کی زندگی میں رمضان کے اگلے دن دیکھ رہے فرق نہیں ہے, ویسے بھاگ رہا ہے نماز, اسی وقت قرآن پڑھ رہا ہے, ایک دم سستیاں تھی وہی طرف. خبردار جو کسی نے تلاوت چھوڑی عید کے دن, خبردار جو کسی نے عید کے دن اپنے اس معمول کو چھوڑا جو رمضان کا معمول ہے, تو نہ فیل ہو گیا. اس فیل بالکل وہی معمول سے گزار عید کا دن جیسے رمضان کے دن گزارتے تھے. وہی تلاوت کا وقت رکھیں, وہی ذکر کا وقت ہے. انشاءاللہ اللہ نے فضل کیا, کرم کیا اور توفیق دی, پھر ہم شام کو بھی ذکر بھی کریں گے, صبح بھی ذکر کریں گے. یہ تو سائٹ ہماری بتاتی رہتی ہے. یاد ڈال دیا اللہ نے آپ کو, اتنا کما لیں گے, بالکل سمجھیں گے رمضان میں جا رہے ہیں. اگر یہ عادت پڑ گئی تو اس میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ لعلکم تتقون, جا تجھے تو متقی بن چکا ہے. جس نے اپنی عادت کو بنا لیا اس طرح, جس سے اپنے قائم کر لیا رمضان کے بعد, تو سمجھو الحمدللہ تقوی کی صلاحیت اس میں پیدا ہو چکی ہے, متقی بن گیا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین آمین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وهزلنا وجدنا
وخطأنا وعمدنا كل ذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لا تهديها اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرضنا يا شافي الأمراض اشفع مرضنا يا شافي الأمراض اشفع مرضنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما یا میرے مولا جو بھی دعائیں ہم نے مانگے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے حبیب کے صدقے سے دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما یا اللہ ذہنی بیمار ہیں جسمی بیمار ہیں قلبی بیمار ہیں میرے مولا سب کو شفا کا عملہ آج نصیب فرما اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے یہ رمضان ہماری بہترین رمضان بنا یا اللہ جو بھی صفات و کمالات میں رمضان میں رکھے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارا آخر بہتر فرما یا اللہ اس دنیا سے ہم جا رہے ہیں تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ کو جاری فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ ہم پہ فضل فرما کرم فرما رحم فرما یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کی بخشش فرما جاننے والوں کی بخشش فرما جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والے نہیں میرے مولا قبر میں انتظار کر رہے ہیں میرا مولا یا اللہ ان کی بخشش فرما ہماری دعا میں ان کو شامل فرما میرے مولا محرومین کو ہماری دعا میں شامل فرما یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.